جو چیئرمینشپ غربی جمیاتی سے ہسٹری میں فرسٹ ٹائم آپ اس طرف لے کر آئے، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ آپ یہ بتائیں، آج کے دور میں جو ایک کونسلر ہے اسے خریدنے کے لیے پر ہیڈ ایک کونسلر کتنے میں پڑتا ہے چیئرمین کو؟ مطلب اس بات کے اوپر ہمارے بلڈ کے جو لوگ ہیں ان کا گلہ رہا ہے کہ ہمیں سیاسی حوالے سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ پیسے کا عنصر یہ بدقسمتی سے ظہیر ہاشمی صاحب ہماری سیاست کے اندر ہے۔ السلام علیکم، ظہیر ہاشمی۔ بلدیاتی الیکشن جو 31 سال کے بعد آزاد کشمیر میں ہوئے، ان کے سارے مراحل کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ جو لاسٹ تھا اس میں میئرشپ اور چیئرمینشپ تھی۔ ابھی ہم موجود ہیں یونین کونسل چمیاٹی میں۔ یونین کونسل چمیاٹی میں ایک عرصے کے بعد غربی سے شرقی کی طرف چیئرمینشپ ٹرانسفر ہوئی۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل عباسی صاحب، ان سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم جانیں گے جو چیئرمین ہے اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا، اور بھی کافی ساری باتیں ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ظہیر، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو چیئرمینشپ غربی جمیاتی سے ہسٹری میں فرسٹ ٹائم آپ اس طرف لے کر آئے، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ سر ظہیر آپ بالکل درست بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی تاریخ ہے، تو سیاسی نمائندگی یا سیاسی اقتدار کہیں آپ اسے، تو یہ چونکہ چمیاٹی غربی کا جو علاقہ ہے تو وہ انتہائی ڈیولپڈ اور بہتر علاقہ ہے، تو ان کے پاس اقتدار اور یہ سیاسی نمائندگی حاصل رہی ہے۔ ہمارا یہ شروع سے مطلب اس بات کے اوپر ہمارے بلڈ کے جو لوگ ہیں ان کا گلہ رہا ہے کہ ہمیں سیاسی حوالے سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ حالانکہ اس طرف اگر ہم جو شرقی کا بلڈ ہے تو اس طرف دیکھتے ہیں تو یہ 5 ٹوٹل یونین کونسل چمیاٹی کی 8 یونین کونسل ہیں، تو 5 یونین کونسل جو ہیں وہ شرقی بلڈ کے اندر ہیں۔ شرقی بلڈ کے اندر ہے سنگڑ بٹھارا، کنیاٹی اور بڈیار کے گاؤں آتے ہیں، اور دوسری طرف 3 جو وارڈز ہیں جہاں سے 3 کونسلر منتخب ہوئے ہیں وہ غربی چمیاٹی میں آتے ہیں۔ ایک تو قدرتی طور کے اوپر یہ 5 جو ہے وہ یونین کونسل اس طرف ہیں، اس لیے سیاسی حوالے سے یہاں لوگوں کی اکثریت بنتی ہے جو لوگ یہاں سے ہوں۔ لیکن پھر بھی ہم چونکہ میری جو پارٹی وابستگی ہے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے میرا تعلق ہے، اور یہاں طویل عرصے سے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو ہی لوگ پسند کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور مسلم کانفرنس ہی ہر الیکشن جیتی ہے، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو۔ ہمارے قائد سردار عتیق احمد صاحب اور اس سے پہلے مجاہد اول یہاں سے کامیاب ہوتے آئے ہیں۔ تو اب ہماری پارٹی وابستگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ٹکٹ کے لیے جب اپلائی کیا تو میں اپنی قیادت کا اور بالخصوص اپنی جو پارٹی کی تحصیل قیادت ہے اور جو ہمارے قائد سردار عتیق احمد خان صاحب، ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کے لیے اہل سمجھا اور پارٹی ٹکٹ جاری کیا۔ تو جب انہوں نے پارٹی ٹکٹ جاری کیا تو پھر اس کے بعد چاہے چونکہ پارٹی ڈسپلن کی جو پابندی ہوتی ہے تو وہ چمیاٹی غربی سے ہو، شرقی سے ہو، اور پھر اس کے بعد قائد کی جو حکم ہوتا ہے یا قائد کا جو فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ سیاسی طور کے ہمارا اس کے اوپر یقین ہے کہ وہ پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو میں اپنی قیادت کا مشکور ہوں۔ یہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ جو ہماری مستقل وابستگی ہے، ہم نے یہاں سے ہمیشہ مسلم کانفرنس کو اس بیلٹ سے سپورٹ کیا اور بھرپور طریقے سے کامیابی دلوائی ہے۔ یہ اس وابستگی کا نتیجہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی وابستگی مسلم کانفرنس سے ہے۔ ابھی جتنے بھی کونسلر تھے 11 کونسلر تھے، جس میں ایک لیڈی کونسلر بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ بلا مقابلہ آپ چیئرمین منتخب ہوئے۔ آپ یہ بتائیں، آج کے دور میں جو ایک کونسلر ہے اسے خریدنے کے لیے پر ہیڈ ایک کونسلر کتنے میں پڑتا ہے چیئرمین کو؟ یہ پیسے کا عنصر یہ بدقسمتی سے ظہیر ہاشمی صاحب ہماری سیاست کے اندر یہ سرایت کر گیا ہے۔ میں اسے ایک المیہ کہوں گا۔ ہم شروع دن سے یہ اس چیز کی مخالفت کرتے آئے ہیں، اس کے خلاف ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے، جو پارٹی اجلاس ہوتے ہیں یا اس سے ہٹ کے جہاں تک ہماری بات پہنچتی ہے کہ اگر اس کی حوصلہ افزائی ہوئی تو پھر عام آدمی کی آواز جو ہے وہ دب جائے گی۔ تو میں اس عنصر کی نفی کرتا ہوں
وہ کہ یہ سنانے میں کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ کہیں پیسے کے اوپر لین دین چلا ہے، تو میں یقین جانے کہ جب یہاں بلدیاتی الیکشن کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد اگلے مرحلے کے لیے ہم نے جب اپنی پارٹی کے اندر سوچ بچار کی، تو اس دفعہ مجھے یہ بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ جو لوگ نئے منتخب ہو کے آئے ہیں تو وہ انتہائی تعلیم یافتہ مطلب لوگ ہیں۔ بالخصوص میں شکر گزار ہوں یہ اپر سنگڑ سے، یہ 1700 بھی نہیں بلکہ 2200-2300 ووٹرز کی وارڈ ہے، جو اس یونین کونسل کے اندر سب سے بڑی وارڈ ہے۔ واسی صاحب جو ہمارے مسلم کانفرنس کے ہی ساتھی ہیں، لیکن ٹکٹ کے معاملے کے اوپر تھوڑی سی ان کی ناراضگی ہوئی، انہوں نے آزاد الیکشن لڑا اور اللہ کا کرم ہوا اور کرنا ایسا ہوا کہ وہ آزاد الیکشن جیت گئے۔ تو تعلیم یافتہ انسان ہیں، مستقل مزاج انسان ہیں، کمیٹڈ آدمی ہیں، اور ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ بھئی ہمیں مل کے اپنا ایریا ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آفتاب انور صاحب یہاں سے جیتے ہیں، سیری بٹھارن سے، موڑا بٹھارن سے محفوظ عباسی صاحب جیتے ہیں، موزہ کنیاٹی سے چودھری حنیف جیتے ہیں، پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے وہ جیتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، انٹریکشن کیا، تو ان کی طرف سے جواب بڑا حوصلہ افزا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ بھئی ہم سمپلی یہ ہے کہ اپنے ایریے کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اور جس پلیٹ فارم سے ہم سیاست کر رہے ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، اپنی پارٹی کی مضبوطی چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کو مضبوط کر کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف خالی اس سے جو ہمارا یہ سمجھے کہ سادہ سے یہ منشور ہے کہ عوامی حقوق کی آواز کی سربلندی اور لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، اس ایک نکتے کے اوپر ہے ان لوگوں نے لبیک کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کا یہ منشور ہے تو پھر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ انہوں نے ہمیں بھی کہ ان کو کسی طرف سے اس طرح کی پیشکش ہوئی ہوں، کیونکہ اس الیکشن کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہا ہے، عام ووٹر سے لے کے جو لوگ آگے آئے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی کسی مفاد کا لالچ دیا جاتا رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جانسار لوگ تھے، اپنے بلبوتے کے اوپر ان لوگوں نے بھی الیکشن جیتا ہے، ہم نے بھی اپنے بلبوتے کے اوپر الیکشن جیتا ہے، اور الیکشن جیتنے میں عوام نے ہمارے اوپر ایک اعتماد کیا ہے۔ تو یہاں جب یہ پہلے 8 کونسلر یونین کونسل چمیٹی سے بنے، تو ان 8 یہ تو براہ راست منتخب ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ان کی اکثریت جو ہے نا میرے ساتھ آئی ہے۔ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ ایک شریف النفس انسان ہیں۔ میں درگوڑ کچہری میں تھا تو کسی نے ذکر کیا کہ یار شکیل صاحب کیسے مطلب ہے نا چیئرمین کے لیے نامزد ہو گئے ہیں، تو وہ تو شریف آدمی ہیں۔ تو جو میرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ شرافت کا دور واپس آنے والا ہے، ان کا میرٹ یہی بنا ہے کہ یہ شریف آدمی ہیں، اور ہم انہیں مطلب جو ہے نا ہم آنے والے وقت میں شرافت کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ یقین مانیں کہ پبلک کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ایک ہمارے ذہن میں بنی ہوتی ہے ایک بات کہ لوگ پیسے والوں کو ترجیح دیتے ہیں، لوگ چمک کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کے اوپر یہ بڑی خوشی ہوئی، اور میرا جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگوں نے پیسے کے تاثر کو رد کیا، اور آئندہ بھی یہاں کم از کم یونین کونسل چمیٹی سے الحمدللہ ہم اس بیماری کو یہاں پپنے نہیں دیں گے، یہاں سے مطلب جو ہے نا ہم اس فتنے اور فساد کا انشاءاللہ اس کو سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ یہاں نظریاتی ووٹ ہے زیادہ تر لوگوں کا، اور لوگ اپنی نظریات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہوا کہ ہمارے جو ہمخیال لوگ تھے وہ اکثریت میں کامیاب ہوئے، تو اس لیے اس میں پیسے کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مخصوص سیٹوں کی جب یہ باری آئی ہے اس کے جو الیکشن ہوا تو اس میں بھی ہم نے یہ ایک کرائٹیریا بنا کے رکھ دیا تھا کہ یہ 3 موضع ہیں یہاں یونین کونسل چمیٹی کے اندر، ایک غربی چمیٹی ہے، پھر اس کے بعد یہ موزہ کنیٹی بڑیار ہیں، اور پھر اس کے بعد سنگڑ بٹھارا ہیں۔ تو ہم نے یہ ڈیوائیڈ کیا کہ میرٹ ایسے بنے گا کہ ہر موضوع کو ایک سیٹ دے دیتے ہیں، اور وہاں کے جو مقامی کارکن تھے ہم نے انہیں کہا کہ بھئی آپ ایسے کریں کہ بھئی ایک سیٹ کے لیے مطلب اپنے جو آپ جس کو آگے لانا چاہتے ہیں اس کا نام تجویز کریں۔ تو میرٹ کو فالو کرتے ہوئے ان لوگوں کو ہم آگے لے کے آئے ہیں۔ تو ویسے بھی جو لوگ میرٹ کی بنیاد کے اوپر آگے آتے ہیں وہ یہاں کم ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر ویسے بھی یہ ہے کہ ابھی یہ بیماری داخل نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک، تو آپ لوگوں کو کتنے فنڈز ملیں گے؟ جو چیئرمین ہے اس کے پاس ایکسپیکٹڈ کتنے فنڈز ہیں؟ جو چیئرمین ہے اس کی جورسڈکشن کیا ہے، مطلب کہ اس کی رسپانسبلٹیز، اتھارٹیز اور ایریا آف ورک کیا ہے اس کا؟ کیا آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر پارٹی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو کونسلر ہیں وہ ڈفرینٹ پارٹیز سے ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں، تو جب آپ کو فنڈ ملیں گے تو آپ ایکول ڈسٹریبیوشن کیسے آپ اسے میک شور کریں گے؟
Thank you.